کہ حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہے وہ طبعی وصال ہوا ہے، آپ کی شہادت نہیں، اور یہ الزام تراشی ہے۔ 4 دلیلیں میں نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے پڑھی تھیں، وہ تفصیل مجھے لگتا ہے، امید ہے آپ تک دوبارہ پہنچ گئی ہوگی، چونکہ ریکارڈ تھا وہ سلسلہ سارا۔ میں اسی بڑے پیار اور محبت والے لہجے میں کچھ دلائل مزید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دلیل کا میدان ہے تو براہین کے میدان میں آئیے۔ جب مسئلہ دلیل کے ساتھ حل ہو سکتا ہے تو گریبان تک آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ احباب کے سامنے عرض کیا تھا کہ کچھ فتنے نامعلوم، نہ بولنے والے، نہ سنے جانے والے اور نہ دیکھے جانے والے اس وقت وطن عزیز پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور میں نے یہ گزارش بھی کی تھی آپ سے کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ آئندہ اسلامی سال میں نکل آئے گا، 1446 ہجری میں۔ بلکہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو پورا سال اس کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ امید ہے یہی ہے کہ بالکل جو ابتدائی پہلا مہینہ ہوگا محرم الحرام کا، ان فتنوں کے آثار آپ کو ماہ محرم الحرام میں ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ میں نے سابقہ جمعہ میں گزارش کی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک نے میری زبان کو جھوٹا نہیں ہونے دیا۔ آپ کو 1446 ہجری کے محرم کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا پہلا سرکاری اور حتمی نتیجہ پچھلے جمعے کی رات کو ہی نکل آیا تھا۔ گجرانوالہ میں اہل السنہ والجماعہ کے بڑے قابل عالم اور بڑے لائق مدرس، بڑے استاذ مولانا محمد نواز صاحب کیلانی ماہر العلوم کے داماد، حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی احسان اللہ صاحب کیلانی، بالکل جوان آدمی ہیں ماشاءاللہ، بہت سنجیدہ عالم ہے، بہت لائق عالم، خود بھی علوم میں مہارت رکھتے ہیں۔ ایک ہفتہ ہو گیا انہیں ایک فتوے کی وجہ سے گرفتار کیے ہوئے، ایک ہفتہ۔ یہ پہلا سرکاری اور حتمی نتیجہ ہے اسی گونگے فتنے کا جو ابھی کام کرتے ہوئے ہمیں نہ نظر آ رہا ہے، نہ سنائی دے رہا ہے، نہ وہ کچھ بول رہا ہے۔ یہ پہلا حتمی سرکاری نتیجہ ہے اس کا۔ بہرحال اللہ رحم فرمائے گا، اس سے بڑے بڑے فتنے تھے گورے کے دور میں، جب پابندی لگ گئی تھی کہ دین حق اسلام کا نام لینے والا بھی اگر کوئی نظر آیا نا تو اندر ڈال دیں گے۔ تب بھی ہمارے اسلاف میں سے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کی زبان کو بند نہیں کر سکا تھا۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا فتنے ظاہر ہوتے رہیں، کوشش کریں، اچھی بات ہے۔ آخر دنیا نے بھی تو، زمین نے بھی تو پوری کفر دیکھنا ہے نا دوبارہ، تو ظاہر ہے زمین ایک مرتبہ دوبارہ کفر سے بھرے گی، پھر اللہ رب العالمین جل وعلا پوری روئے زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بار دیگر غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو ظاہر ہے یہ فتنے نکلیں گے، ظاہر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا حق کا چراغ اپنے فضل سے کبھی بجھنے نہیں دے گا۔ گرامی قدر حاضرین، میں نے سابقہ جمعۃ المبارک میں ایک مسئلہ عزیزم جناب بٹ صاحب کے حکم پر آپ کے سامنے اس کی تفصیل عرض کی کہ عفت مآب حضرت بی بی صاحبہ سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کے بارے میں یہ معروف کیا جا رہا ہے کہ حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال طبعی نہیں ہوا بلکہ آپ کو شہید کیا گیا، اور شہادت کا الزام ہے حضرت صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما جیسی شخصیات پر۔
کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فکر والی بات نہیں ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے مدعا اور دعویٰ ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلائل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ براہین کے میدان میں آپ آتے ہیں۔ دیکھیں، بڑا احتیاط کا مرحلہ ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو جو اولین سابقین میں آتے ہیں ان کا مسلمان ہونا، مومن ہونا مسلم ہے، کلمہ انہوں نے پڑھا ہے۔ اب جبکہ آپ ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک دائرہ اسلام سے نکالنا چاہتے ہیں، تو مسلمان کو کافر کہنا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ ان کے بہرحال مسلمان ہونے پر تو کسی کو شک نہیں تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ اب کلمہ پڑھ لینے کے بعد جب آپ درپے ہیں اس کے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو کافر ثابت کریں، اور اس کفر کے ثبوت میں آپ نے ایک سہارا حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جو جملہ حضرت بی بی صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ پر ظلم کیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا، یہ خود مولا کائنات کی توہین ہے، گستاخی ہے، لیکن اس پر پرچہ نہیں ہو سکتا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ کسی کے خلاف میں جا کر پرچہ کراؤں کہ اس بندے نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی ہے، اس پر پرچہ نہیں ہو سکتا۔ وہ عوارض کیا ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آج میں دوبارہ اسی موضوع پر، اسی عنوان پر نئے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ بات عرض کرنے کے لیے کہ موقف اہل السنہ والجماعہ کا حق ہے کہ حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وصال ہے وہ طبعی وصال ہوا ہے، آپ کی شہادت نہیں ہوئی، اور یہ الزام تراشی ہے۔ 4 دلیلیں میں نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے پڑھی تھیں، وہ تفصیل مجھے لگتا ہے، امید ہے آپ تک دوبارہ پہنچ گئی ہوگی، چونکہ ریکارڈ تھا وہ سلسلہ سارا۔ میں اسی بڑے پیار اور محبت والے لہجے میں کچھ دلائل مزید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دلیل کا میدان ہے تو براہین کے میدان میں آئیے۔ جب مسئلہ دلیل کے ساتھ حل ہو سکتا ہے تو گریبان تک آنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ آپ کو ضرورت ہے نہ ہمیں ضرورت ہے، پیار محبت سے بیٹھ کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، نتیجہ اس کا نکل سکتا ہے۔ آج کی گفتگو کا مقدمہ میرا یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ نے مسئلہ ایمان اور کفر کا کسی کا ثابت کرنا ہو، نفی کرنی ہو، دلائل کے میدان میں آپ آتے ہیں تو دلیل کے بھی کچھ قرائن اور سلیقے ہوتے ہیں، ہوا میں بات نہیں کی جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، سرکار کی اہل بیت کی طرف کوئی بات منسوب کی جائے، یا حضور کے اصحاب کی طرف جس وقت کوئی بات پیش کی جائے تو باقاعدہ اس کی سند ہوتی ہے، آپ کے پاس ایک کڑی چین ہوتی ہے اس کی، جس بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ بات کہی ہے، فلاں اہل بیت کے فرد فرید نے یہ بات کہی ہے، یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، جو اصول ہے سیدھا حدیث روایت کرنے کا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب نقل آپ تک آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر درایت کا سلسلہ بھی آتا ہے، آپ اس واقعے کو پرکھتے ہیں کہ اس میں عقلاً تو کوئی سکم نہیں ہے، یا عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی، یعنی روایتاً درایتاً آپ اس نقل کے بارے میں کلام کرتے ہیں کہ یہ بات ممکن ہے یا نہیں ہے۔ قرائن حالیہ، اسی زمانے کا ماحول، اطراف کے احوال، واقعات، حوادث، کیا اس واقعے کی تائید کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں، آپ باقاعدہ اس کو دلیل کے میدان میں حل کرتے ہیں۔ اب جب کہ یہ دعویٰ میدان میں آ گیا کہ حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال نہیں ہوا بلکہ آپ کو ظلماً تشدد کر کے شہید کیا گیا ہے، جب یہ بات میدان میں آ گئی ہے، فن کی زبان میں تو مسئلہ ایک جملے میں میں نے حل کر دیا تھا کہ اس واقعہ کا بیان کرنے والا آپ کے پاس پہلا ذریعہ سلیم بن قیس الہلالی ہے۔ میں نے پہلا جملہ یہ عرض کیا تھا کہ وہ بندہ خود جو پہلا ناقل ہے اس واقعے کا، نہ اس کی کتاب کی کوئی حیثیت ہمیں فن اور علم کے میدان میں نظر آتی ہے،
بلکہ فریقین کے ہاں، ہمارے ہاں بھی اور ان کے ہاں بھی جو اس واقعہ کے دعویدار ہیں، سلیم بن قیس نام کا بندہ علم کے میدان میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ پہلے تو آپ اس کی پیدائش لائے نا، وہ بندہ میدان میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ پھر اس سے آگے جس بندے نے آپ نے یہ واقعہ لیا، آپ نے کہا کہ اس نے صحیفہ لکھ کر ابان ابن ابی عیاش کے حوالے کر دیا تھا، وہ بندہ خود ناقابل اعتبار ہے۔ حدیث کے میدان میں روایات، آثار، اقوال ماہرین کے موجود ہیں۔ یہ تو ہے اس واقعے کی فنی حیثیت۔ جب اس واقعے کو آپ لائے براہین کے میدان میں، دلائل کے میدان میں، آپ نے اس کو درایتاً پرکھا، تو درایت کے میدان میں بھی آپ کا یہ دعویٰ کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا، لڑکھڑا گیا ہے، وہ کب کپا گیا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں رہ سکا۔ کیوں؟ میں نے پہلا عرضہ اس پر یہ پیش کیا تھا، گزارش کی تھی، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت سیدہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیا گیا۔ تو پہلا عرضہ میں نے یہی پیش کیا تھا کہ خود آپ کے ہاں، ہمارے ہاں بھی شہید کا مقام یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو اپنے خون آلود قبروں کے ساتھ ہی اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ لیکن بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا جانا، یہ خود آپ کی روایات سے بھی ثابت ہے، ہماری کتب سے بھی ثابت ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ شہید ہیں تو غسل نہیں ہونا چاہیے، اگر غسل کتابوں میں آیا ہے تو پھر آپ شہید نہیں ہونا چاہیے، یہ فیصلہ آپ کے ذمہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا حل ہے اس مسئلے کا۔ یہ ہے پہلا قرینہ اس امر پر۔ دوسرا قرینہ اس واقعے کے مخالف میں نے پیش کر دیا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا، میدان میں آ گئی وہ بھی بات۔ تیسرا عرضہ جو اب آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس واقعے کے بطلان کے لیے اور غیر صحیح ہونے کے لیے، نرا الزام ہونے کے لیے، وہ صرف اتنی بات ہے کہ دیکھیں، اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں، تیسری دلیل ہماری اس واقعے کے غلط ہونے کی، اگر آپ دعویدار ہیں اس بات کے کہ سیدنا صدیق اور فاروق رضی اللہ عنہما نے اور سارے اہل مدینہ نے مل ملا کر حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کیا، تشدد کیا، بی بی صاحبہ کی اولاد انتقال کر گئیں، آپ حالت حمل میں تھیں، آپ کی اولاد ضائع ہو گئی، آپ اسی ظلم کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں، بلکہ میرے پاس ایک بڑے عزت والے خطیب کا جملہ موجود ہے، انہوں نے تو کھڑے ہو کر بی بی صاحبہ کے جنازے کا اعلان بھی کیا ہے۔ حضرات اعلان سماعت فرمائیے، رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا اہل مدینہ کے ظلم اور تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی ہے، شہید ہو گئی ہے۔ فاطمہ کا جنازہ فلاں فلاں مقام سے اٹھایا جائے گا، جو مسلمان رسول کی بیٹی سمجھ کر شرکت کرنا چاہے تو وہ جنازے میں شریک ہو جائے۔ یہ اعلان بھی آپ نے کروائے ہیں بہرحال، ٹھیک ہو گیا، یہ ریکارڈ پر چیزیں ہیں ساری، لیکن گزارش یہ ہے جب آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ اہل مدینہ کے زخموں کی داب نہ لاتے ہوئے سارے اہل مدینہ لگائیے، چند ایک لگائیے، جتنے بھی بہرحال، لیکن سوال صرف میرا اتنا ہے، جو بی بی صاحبہ، جو لوگ اہل مدینہ چاہے حضرت صدیق ہیں، فاروق ہیں رضی اللہ عنہما، اگر وہ حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زندہ رہنے پر راضی نہیں ہیں بلکہ آپ کو شہید کرنے کے درپے ہیں، صرف اتنا بتا دیجئے وہی اہل مدینہ مدینہ منورہ میں بی بی صاحبہ کی قبر بننے پر کیسے راضی ہو گئے ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا 2 سالہ دورانیہ 2.5 سال کا رہا ہے، اس کے بعد 10 سالہ دورانیہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کا رہا ہے۔ گزارش یہ ہے صرف اتنی، جن لوگوں نے بقول آپ کے بی بی صاحبہ پر ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، انہیں شہید کیا ہے اور وہ ان کے زندہ رہنے پر راضی نہیں، صرف اتنی بات بتائیے، کیا وہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بننے پر مدینہ منورہ میں وہ کیسے راضی ہو گئے؟ یہ سوال آپ کے ذمہ ہے جناب، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ کیا انہوں نے بی بی صاحبہ کی قبر کے بارے میں کسی قسم کا معارضہ نہیں کیا کہ ہم قبر بننے کے لیے تیار نہیں، یہاں پر نہیں بننے دیں گے؟
کوئی واقعہ نہیں ملا. بس سند ضعیف، نہ آپ کے پاس اس کا کوئی شاہد موجود ہے، نہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بننے پر اہل مدینہ نے اعتراض کیا ہو. ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں آئی. اچھا، قبر بن گئی، 2 سال کا دورانیہ حضرت صدیق اکبر کا خلافت کا رہا ہے، حضرت فاروق اعظم کا 10 سال رہا ہے. چلے قبر بن گئی ہے، تو کیا اس 12 سال کے دورانیے میں حضرت صدیق، فاروق یا ان کے چاہنے والوں میں سے بقول آپ کے کسی بندے نے بھی بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی توہین کی ہے؟ ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملی، ہمارے پاس کوئی ایسا شاہد نہیں آیا. یہ سوال ہے ہمارا، جو بی بی صاحبہ کے زندہ رہنے پر راضی نہیں ہیں وہ ان کے مدینہ منورہ میں قبر بننے پر کیسے راضی ہو گئے؟ نمبر 1. یہ میرا تیسرا عارضہ ہے دلیل کی بنیاد پر. چوتھا عارضہ یہ ہے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اس کو دور کرنا بھی فریق مخالف کی ذمہ داری ہے. صرف اتنی بات بتلائیے، بقول آپ کے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، وہ اس مسئلہ میں حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے، سمجھیے کہ یہ ان کی کارروائی ہے ساری. میں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے سیرت اور نمونہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جس حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اقدام کیا، بی بی صاحبہ پر ظلم کیا، صدیق اکبر کے وصال کے بعد بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول آپ کی شہادت کے بعد جو خاتون صدیق اکبر کے نکاح میں ہے، اسی کے ساتھ حضرت مولا کائنات نے نکاح کیسے کر لیا؟ اسماء بنت عمیس کے ساتھ نکاح ثابت ہے. بلکہ نیرا نکاح نہیں کیا. اسماء بنت عمیس اس وقت حضرت صدیق اکبر کے نکاح میں تھیں، تو آپ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام محمد ابن ابی بکر ہے. اب جس وقت حضرت صدیق کا وصال ہوا، محمد ابن ابی بکر چھوٹی عمر میں ہیں، ان کی عدت گزار کے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسماء کے ساتھ نکاح کر لیا، اور محمد بن ابی بکر یعنی صدیق اکبر کا بیٹا، جناب بقول آپ کے اس بندے کا بیٹا جس نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پر ظلم کیا ہے، اس کی ساری زندگی کی پرورش مولا کائنات نے کی ہے. یہ کیسے ہو گئی ہے؟ حضرت محمد بن ابی بکر کے بارے میں تو معروف ہے، منقول ہے، پر وردہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پرورش مولا کائنات نے کی ہے. بیٹا حضرت صدیق اکبر کا ہے. کیا جس شخص نے بنت رسول کو شہید کیا، ان پر ظلم کیا، ان کی جان لینے کا سبب بنا، ان کا قاتل قرار پایا، معاذ اللہ بقول آپ کے مسلمان نہیں ہے؟ اول سوال یہ ہے کہ اس کی اہلیہ کے ساتھ خود حضرت مولا کائنات نے نکاح کیسے کر لیا؟ نمبر 1. نمبر 2، نیرا نکاح نہیں کیا، بلکہ اسی ظلم کرنے والے، تشدد کرنے والے بقول آپ کے اس کے بیٹے کی پرورش بھی خود حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. یہ کیسے ہو گیا؟ ایک سوال یہ ہے. ایک سوال اور ہے، اور وہ یہ، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم کیے، انہوں نے ظلم کیا، تشدد کیا، دروازہ گرایا، آپ شہید ہو گئیں، اولاد ضائع ہو گئی، عمل ضائع ہو گیا، یہ سارے دعوے ہیں آپ کے. لیکن سوال صرف اتنا ہے، جب خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا ہے، اس دور میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو قائد اور سالار تسلیم کر کے حضرت فاروق اعظم کو امیر المومنین مان کر ان کے ماتحت، ان کے زیر حکم جہاد پر کیسے گئے ہیں؟ ان سے مال غنیمت کا حصہ کیسے وصول کیا ہے؟ وظائف سالانہ جو ہیں وہ کیسے لیتے رہے ہیں؟ بلکہ یہ بتائیے، حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی دونوں بیٹے یعنی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، ان پر ہماری جان قربان ہے، ان کے نالین ہمارے سر کا تاج ہیں. صرف عرض گزار ہوں، وہ جن کی والدہ محترمہ کو فاروق اعظم نے شہید کیا، وہ خود حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے سالانہ وظیفے کیسے لیتے رہے ہیں؟ وہ مال کیسے لیا انہوں نے؟ ظاہر ہے اگر مال لیا ہے تو دشمنی نہیں ہے، دشمنی ہے تو مال نہیں لینا چاہیے. دونوں میں سے کوئی ایک کام تو ہونا چاہیے نا، کہ نہیں؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وظائف لیتے رہے. اچھا، میرا وظائف نہیں لیے، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، یہ بڑی آگے تک جائے گی. ایک گزارش اور ہے، سادات حسینیہ،
امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام نسل اس وقت جو پوری روح زمین پر موجود ہے، وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے حضرت امام سجاد سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود مبارک کی مرہون منت ہے۔ ساری سادات نسل حسینی وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد میں سے ہے۔ سوال یہ ہے، سادات حسینیہ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود کے مرہون منت، امام زین العابدین کی والدہ محترمہ شاہ ایران کی بیٹی حضرت سیدہ شہر بانو۔ سوال صرف اتنا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شاہ ایران کی بیٹی کا نکاح کس نے کیا ہے؟ وہ نکاح کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب ایران آپ کے دور میں فتح ہوا، شاہ ایران کی بیٹی قید ہو کر آپ کے دور میں آئی، حضرت عبداللہ بن عمر جو امیر المومنین کے بیٹے تھے، انہوں نے یہ عندیہ ظاہر کیا، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بقول روایات حضرت عمر نے کہا یہ شاہ ایران کی بیٹی ہے، اب یہ جس کے نکاح میں سجے گی وہ شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوگا، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدہ شہر بانو کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے آپ کے پڑھانے سے ہوا، آپ نے کیا ہے۔ بیٹا امام زین العابدین پیدا ہوئے ہیں۔ سوال صرف دو ہیں، کیا یہ نکاح صحیح ہے یا نہیں؟ اگر یہ نکاح صحیح ہے تو صرف اتنا بتا دیجئے کہ عمر جو نکاح کرانے والا ہے پھر وہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ یعنی ساری نسل حسینی اس وقت جس شخصیت کی مرہون منت ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے حکم سے ان کا وجود بھی اس کائنات میں جس سبب سے آیا ہے وہ ذریعے کا نام بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر ماں کو قتل کرنے والا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کا قاتل ہے، سوال تو اتنا بنتا ہے، یہ بتائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شخص کی زبانی اس نکاح کو کیسے قبول کر لیا ہے؟ سوال ہے، جواب دینا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ درایت کے میدان میں آگئے ہیں اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی جناب، یہ بڑی آگے تک جائے گی۔ سوال صرف اتنا ہے کہ حضرت سیدہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بقول آپ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما نے شہید کیا۔ صرف اتنی گزارش ہے، پھر آل ابی بکر کے ساتھ، آل عمر کے ساتھ آل علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی رشتہ داریاں ہیں، ان رشتہ داریوں کا آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتہ داری ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ؟ اس لیے کہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت علم الہدا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقوہہ وہ نواسی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اس نواسی سے جو اہلیہ ہے حضرت امام باقر کی، بہو ہے امام زین العابدین کی، اور ماں ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ بھی آل ابی بکر میں سے ہے۔ صرف سوال اتنا بنتا ہے، وہ آل ابی بکر جن کے ساتھ آل علی کی رشتہ داریاں ہیں، اور ان رشتہ داریوں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذوات مقدسہ اس کائنات میں تشریف لا رہی ہیں، بتائیے یہ رشتہ داریاں کیا اس بات کی متقاضی ہیں کہ صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما نے حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، ظلم کیا تھا، تشدد کیا تھا؟ بعد میں رشتہ داریاں چل رہی ہیں۔ اور ایک بات اور، یہ بھی اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی صلبی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقی صلبی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس نکاح کا ثبوت ہماری کتابوں میں موجود ہے، آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ صرف اتنا بتائیے، کیا وہ بندہ جس نے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بی بی صاحبہ کو بقول آپ کے قتل کیا ہے، اسی شخص کو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کی بیٹی کا ہی نکاح دے دیا ہے آگے، اور میرا نکاح نہیں دیا بلکہ اس سے آگے اولاد بھی ہوئی ہے، زید ایک بیٹا ہے حضرت سیدہ ام کلثوم سے حضرت فاروق اعظم کا، اور ایک بیٹی بھی موجود ہے۔ ثبوت لے لیجئے،
ہماری اہل السنہ کی کتابوں میں جامع صحیح بخاری کے اندر اس کی اصل موجود ہے، جامع صحیح بخاری میں. ایسے ہی ہماری صحاح ستہ میں سنن نسائی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. ارشاد الساری میں اس کی اصل موجود ہے. الطبقات ابن سعد، امام ابن سعد 3 صدی ہجری کا بہت بڑا عالم، ان کی کتاب جلد 8 کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے. وقت ہوتا تو میں عبارات بھی پڑھتا. مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الجنائز، یہ وہی کتاب ہے، یہ جس کتاب کو لے کر آپ کہہ رہے تھے نا کہ دروازہ گرانے کی روایت اسی میں موجود ہے، تو میں کہ 4 صفحے ذرا پیچھے جا کے پڑھنا سی. کتاب الجنائز میں یہی اسی کتاب میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ ام کلثوم جو بیوی ہے فاروق اعظم کی، اب تو اگر مفتی ہے تو یہ تیرا کام ہے، بتا. دروازہ گرانے کی روایت بھی اسی کتاب میں موجود اور نکاح کی روایت بھی اسی کتاب میں موجود، بتا تطبیق کون دے گا؟ ابن ابی شیبہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اے مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الجنائز صفحہ 198 میرے نسخے دا، با فی جنائز الرجال والنساء من قال الرجل مما یلی الامام والنساء امام ذالک. رقم الحدیث اس باب کا، یہ امام شعبی کی روایت ہے. اس باب کی حدیث نمبر یہ 14 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ حضرت سیدہ ام کلثوم اور ان کے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ، ام کلثوم جو بیوی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اور بیٹی ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ ہمشیرہ ہے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی اور منکوہ حضرت عمر کی. جنازہ پڑھانے والا عبداللہ بن عمر ہے، نکاح کرنے والا مولا کائنات ہے. جنازے میں پیچھے کھڑے حضرت امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں. جواب تمہارا باپ دے گا کہ یہ نکاح کیسے ہوا؟ جس شخص نے حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی صاحبہ کی ہی بیٹی کو اسی شخص کے نکاح میں دے دیا. یہ جواب کون دے گا؟ اداری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہے ہماری کتابیں. السیرہ لابن اسحاق، یہ چھٹی کتاب کا حوالہ ہے، اور خود جو فریق مخالف ہے ان کی کتابوں میں بھی اس کی اصل موجود ہے. فروع کافی اس کی روایت میں پوری عبارت پڑھ دیتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاویہ بن عمار کہتا ہے، میں نے پوچھا ایسی عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے، مسئلہ پوچھا حضرت امام جعفر صادق سے. جملہ غور سے سننا، یہ نکاح صحیح ثابت ہے، موجود ہے، منقول ہے. اس کی سند پڑھ رہا ہوں فریق مخالف کی معتبر کتاب سے، اور لکھنے والا ان کا بڑا عالم کلینی ہے، 329 ہجری اس کا سن وصال ہے. اب چوتھی صدی ہجری کا ان کا اپنی جماعت کا بڑا عالم یہ مسئلہ لکھ رہا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ایسی عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ عدت کہاں گزارے گی؟ اپنے شوہر کے گھر میں کہ کہیں بھی گزار سکتی ہے؟ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا ضروری نہیں. یہ اس کتاب کا مسئلہ ہے، وضاحت کر دوں، یہ اس کتاب کا مسئلہ ہے. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا نہ، اپنے شوہر کے گھر میں کوئی عدت گزارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے. اس نے کہا، معاویہ بن عمار کہتا ہے میں نے کہا جی حضور دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے، ان علی علیہ السلام مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو آپ عمر بن خطاب کی اہلیہ اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر کے گھر سے اپنے گھر میں لے آئے تھے عدت گزارنے کے لیے. یہ اصل موجود ہے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ فروع کافی کے اندر مسئلہ موجود ہے، اور دلیل اس کی کون ہے؟ خود مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایسے ہی الاستبصار کے اندر روایت موجود ہے. ابن شہر آشوب مناقب آل ابی طالب میں لکھ رہا ہے، اور شیخ مفید کے حوالے سے لکھ رہا ہے. پھر آخری محقق ہے آپ کا شیخ عباس قمی، منتہی الاعمال والا، منتہی الاعمال کی پہلی جلد میں اس نے مسئلہ لکھا ہے. صرف اتنی گزارش ہے ہماری، اتنا ہی پوچھنا چاہتے ہیں. آپ جو وکیل ہیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے، آپ محافظ ہیں اور وکیل زہرا ہیں، آپ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق کی وکالت کرنے والے ہیں. صرف اتنا بتائیے آپ کی وکالت کا تقاضا ہے، اتنی وضاحت تو فرمائیے کہ اگر حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل فاروق اعظم ہے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی عمر بن خطاب کو بی بی صاحبہ کی ہی بیٹی ام کلثوم نکاح میں کیسے دے دی؟ آپ کے ذمہ جواب دینا پڑے گا. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک عارضہ یہ تھا. اچھا، اس سے دو چیزیں تو ثابت ہو گئی.
دو چیزیں کم از کم اس سے ثابت ہو گئی ہیں. ایک تو یہ نکاح والا مسئلہ، قتل والا مسئلہ، اور دوسرا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیے یاد رکھیے گا کہ مسلمان کا نکاح کافر کے ساتھ جائز نہیں ہوتا. اگر آپ کی توجہ ہے ذرا تو میں نے پتا تھوڑے واسطے بور ہونے والا مسئلہ ہے، ہو جی چیزاں اسی آپ بھی بیان نہیں کیتیاں کدی، اب مجبوری بن گئی ہے، لہذا سننا تو پڑے گا، تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا. آپ قبول فرمائیے، یہ علم کی باتیں ہیں، یہ تطبیقات ہیں روایات کی. سمجھے تو صحیح نا اس بات کو. بقول آپ کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو مسلمان ہی نہیں، اور قرآن عزیز کا آرڈر ہے کہ کافر کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. توجہ ہے، کافر کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. آپ نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن مسلمان نہیں، اور قرآن عزیز کہتا ہے کہ کافر کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. سوال صرف اتنا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے بقول مسلمان نہیں، کافر ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو مولا کائنات باب مدینۃ العلم نے حکم قرآن کے خلاف اسی معاذ اللہ بقول تمہارے کافر کے ساتھ اپنی مومنہ بیٹی کا نکاح کیسے کیا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت بی بی صاحبہ سیدہ ام کلثوم کے مومنہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں نا، الحمدللہ ہمارے لیے تو بات ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے مومنہ ہونے میں شک ہی کوئی نہیں، اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ مومنہ کا نکاح کافر کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت سیدنا مولا کائنات نے نکاح کیا ہے. اس کا مطلب یہ نکاح کرا کے مولا کائنات نے آنے والے پوری امت میں قیامت تک ہر وہ بندہ جو مولا کائنات کا نام لینے والا ہے اس کو یہ درس دیا ہے. یاد رکھنا، عمر کافر ہوتا تو علی کبھی بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہ کرتا. علی اپنی بیٹی کا نکاح کبھی بھی اس کے ساتھ نہ کرتا. یہ ایک عارضہ یہ ہے. پانچواں عارضہ ملاحظہ فرمائیے، 4 ہو گئے، پانچواں بھی. ہم نے عادت الہیہ دیکھی، حضرات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ رب العالمین جل وعلا کی عنایات اور الطاف ایسے ہیں کہ جب کبھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ کسی نے برا چاہا تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کا انتقام لیا ہے، یا خود حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحدید بیان فرمائی ہے، اس کی سزا بیان فرمائی ہے، یا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے بہرحال آنے والے ایام میں کبھی نہ کبھی اس ظلم کرنے والے، ستم کرنے والے، اہل بیت کے ساتھ غلط کاری کرنے والے کو بہرحال سزا اللہ تبارک و تعالی نے ضرور دی ہے. شواہد موجود ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل قصاص کی صورت میں اس دنیا میں سزا کا حقدار ٹھہرا، قصاص لیا گیا، گردن مار دی گئی اس کی. اخروی عذاب میں اس کے بارے میں شک کوئی نہیں، وہ آخرت میں بھی مبتلا عذاب ہے. عبد الرحمن ابن ملجم ٹھیک ہو گیا. اچھا ایسے ہی خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قاتلین کا انجام بیان فرمایا. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، فریق مخالف کی کتابوں میں بھی موجود روایات، خود فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اثرات ساری بیان فرما گئے. سوال صرف اتنا ہے کہ جب قاتلین امام علی مقام کا عام انجام برا دیکھ رہے ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے برائی ہے، ایسے ہی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا اس دنیا میں انجام قصاص کے ساتھ اور آخرت میں عذاب کے ساتھ ہوا. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ظلم کرنے والے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کے خلاف کو کاروائی فرمائی ہے، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی تہدید کو عذاب کی بات بیان کی ہے. خود اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، نہ مولا کائنات نے کی ہے، نہ حضرات حسنین نے کی ہے، امام زین العابدین کوئی نہیں کی تھی، حضرت امام باقر، امام جعفر صادق، ائمہ اہل بیت میں سے کوئی بندہ بھی ان کے خلاف بولتا ہوا کبھی نظر نہیں آیا، بلکہ اس کے خلاف ہمیں آج نظر آ رہا ہے. قرآن ان کی تعریف کرتا ہے. حضرت صدیق فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے. اور کیسی توجہ طلب بات ہے، آپ تو انتقامی کاروائی کا سوچ رہے ہیں، ہم انتقامی کاروائی کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے. اللہ نے ان کو انعام کی عطا فرمایا ہے، وہ آج بھی سرکار کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیا یہ مخالفت نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام تو برا ہو،
مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کا انجام برا ہو، لیکن خود سیدہ پاک بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول آپ کے جو قاتل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہوں، ان کے لیے عزت افزائیاں۔ بلکہ مجھے یاد آیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ آپ صدیق اور فاروق کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ حضور کے کتنا قریبی تھے، حضرت امام زین العابدین میں کیا بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا اے بندہ خدا، اے میرے سے صدیق اور فاروق کا مقام سرکار کی حیات میں حضور کے قریب پوچھنے والے، آج دیکھ لیں وہ سرکار کے کتنا قریب ہیں، جتنا آج حضور کے قریب ہے نا، سرکار کی حیات میں بھی سرکار کے اتنے ہی قریب رہا کرتے تھے۔ امام زین العابدین کا جملہ، قبر سانجی ہے نا، قبر سات ہیں، یہ امام زین العابدین کا جملہ ہے۔ فرمایا آج جتنا وہ سرکار کی حیات میں، آج اتنا بعد وصال حضور کے قریب ہیں، سرکار کی حیات میں بھی اتنا ہی قریب رہا کرتے تھے۔ یہ کیسی بات ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل سزا پائیں، مولا کائنات کا قاتل سزا پائے، اور بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بقول آپ کے قتل کرنے والے سرکار کے ساتھ آرام کر کے عزتیں وصول کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ واقعہ بھی عادت کے خلاف۔ ایک عدد معارضہ اور ملاحظہ فرمائیے، اور اس کی تفصیل یہ ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ آپ نے کہا کہ حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا، یعنی آپ کو شہید کیا گیا، تو میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تحقیق آپ کے ذمہ ہے، ہم نے کر لی ہے۔ ہمیں تو جواب یہ ملتا ہے کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جنازہ ہی حضرت صدیق اکبر نے پڑھایا ہے آپ کا۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے راضی ہو گئے، حضرات حسنین کریمین کیسے راضی ہو گئے؟ آپ کہیں اگر، میں ظاہر ہے ہر بندے کے اپنا منہ ہے، اپنی زبان ہے، جو اڑتا ہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ مولا کائنات کے بارے میں کوئی کہے کہ جناب آپ کو دبا لیا گیا تھا، اچھا میں کہ حضرات حسنین کریمین کے بارے کی خیال ہے، وہ چھوٹے تھے، میں کہ کمال ہو گئی ہے۔ تو یہ واقعہ امام حسن کے بارے میں بھی آیا، حضرت امام حسین کے بارے میں بھی آیا کہ حضرت صدیق اگر ممبر پر بیٹھے ہیں تو فرمایا یہ ہمارے نانا کا ممبر ہے، صدیق نیچے آؤ، اپنے نانا کے ممبر پر جا کر بیٹھو، یہ ہمارے باپ کا ممبر ہے، صدیق نیچے آؤ، اپنے باپ کے ممبر پر جا کے بیٹھو۔ صدیق ممبر سے اترے ہیں اور شہزادوں کو اٹھایا ہے، اور یہ لفظ کہے ہیں، شہزادے میں تصدیق کرتا ہوں واقعی یہ ممبر آپ کے باپ کا ہے، میرے باپ کا ممبر ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ جرت ان کی بچپن میں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ بچے تھے، آپ کہہ رہے ہیں وہ بچے تھے، میں نے آپ کو کہا وہ جب بچے تھے تو آپ کو کس نے کہا وہ تب بھی جری اور بہادر نہیں تھے، وہ شیر کی اولاد تھے، وہ مولا کائنات کے بیٹے تھے۔ اگر ممبر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، فاروق اعظم کو دیکھیں اور کہیں صدیق فاروق نیچے آؤ، یہ ہمارے باپ کا ممبر ہے، تمہارے باپ کا نہیں، اگر ان میں یہ جرت ہے تو یہ جرت ان میں کوئی نہیں کہ وہ کہیں کہ ہماری ماں کا جنازہ صدیق نہیں پڑھا سکتا، ہمارا باپ علی مرتضیٰ پڑھائے گا۔ اس جنازے پر وہ کیسے راضی ہو گئے؟ روایت سنیں آپ، یہ سنن کبریٰ، ویسے تو اولجات اس کے سن لیں، الطبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، الکامل فی الضعفاء میں امام ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو سن لیں، بڑی جاندار سند ہے، بڑی سننے کے لائق۔ امام مالک روایت کرتے ہیں حضرت امام جعفر الصادق سے، امام مالک روایت کرتے ہیں آپ خود اہل مدینہ میں سے ہیں، مزار آج بھی آپ کا مدینہ منورہ جنت البقیع شریف کے اندر ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا امام محمد باقر اپنے والد سے۔ امام باقر اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں یا تو اپنے والد امام سیدنا زین العابدین سے یا اپنے دادا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عبارت کے لفظ یہ ہیں توفیت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی صاحبہ حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال جب رات کو ہوا، فجاء ابو بکر وعمر وعثمان وطلحة والزبیر وسعد وجماعت کثیر سماہم مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صدیق اکبر بھی آ گئے، حضرت فاروق آئے، حضرت عثمان آئے، حضرت طلحہ آئے، زبیر، سعد آئے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اصحاب کی ایک جماعت کے نام گنوائے جو اس جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔
فقال ابو بکر لعلی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت نے حضرت مولا کائنات سے کہا تقدم فصلی علیہا، اے ابو الحسن آگے بڑھو اور بی بی صاحبہ رسول اللہ کی صاحبزادی کا جنازہ خود بڑھاؤ۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا جنازہ خود بڑھائیے، یہ الکامل کی روایت ہے۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لا، نہیں، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ابو الحسن علی مرتضیٰ مصلی پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے حالانکہ رسول اللہ کا خلیفہ صدیق تیری صورت میں یہاں خود موجود ہے، صدیق تیرے ہوتے ہوئے میں جنازہ کیسے بڑھاؤں؟ میں فتقدم ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کی اجازت کے ساتھ، امام حسن کی موجودگی کے ساتھ، امام حسین کی موجودگی کے ساتھ، بنو ہاشم کی موجودگی کے ساتھ آپ آگے بڑھے، فصلی علیہا، بی بی صاحبہ کا جنازہ پڑھایا، فکبر علیہا اربع، 4 تکبیریں پڑھیں، بدفنہا لیلا، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بی بی صاحبہ کی تدفین رات کے دورانیہ میں کی۔ 8 کتابوں دے والے میرے سامنے موجود۔ بی بی صاحبہ کا جنازہ جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ اس پر معارضہ ہے، اعتراض ہے، شاید ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو، اس لیے میں اس کا جواب بھی عرض کر دیتا ہوں۔ فریق مخالف کہتا ہے کہ خود اہل سنہ کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال سے پہلے وصیت کی تھی کہ مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے اور میرے جنازے میں کسی کو بلایا نہ جائے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر اس روایت کو تسلیم کرتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، ہاں ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ 2 لفظ ہیں، کیا رات کے وقت تدفین ہونی چاہیے، نمبر 1، اور نمبر 2 کسی کو بلایا نہ جائے۔ جواب سن لیں، رات کے وقت تدفین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، بھئی انتقال ہو گیا ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ رات کے وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رات کے وقت اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا پتہ نہیں چلتا بھئی کسی کا جنازہ ہے یا کسی کا انتقال ہو گیا؟ ویسے ہمارے ہاں تو دستور ہے، دروازے مار دیتے ہیں، بھئی فلانا انتقال کر گیا، جنازہ شریک ہو جاؤ۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ گھنٹیاں کھڑک جاندیاں، فون آ جاتے ہیں، سارا کچھ، چلو کوئی گل نہیں۔ آپ کہیں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہاں اس وقت ایسی ٹیکنالوجی کوئی نہیں تھی، لیکن میں کہتا ہوں یہ اہل مدینہ کی عادت کے خلاف ہے۔ کیا بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی شخصیت ہے جن کا وصال رات کے وقت ہوا ہے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ ان کی تدفین بھی رات کے وقت ہوئی سرکار کی۔ مصنف عبد الرزاق میں عبارت موجود ہے۔ اور چلو تمہیں وہ بات تو سمجھ نہیں آئے گی، میں بخاری کی روایت کتاب الجنائز بخاری جلد اول باب موت یوم الاثنین، یہ باب ہے، اٹھائیے اور اٹھا کر اس کی عبادت پڑھیے، تلاش کیجئے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کب ہوئی ہے اور ان کا وصال کب ہوا ہے۔ خلیفہ وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی روایت کے مطابق آپ کا وصال بھی ایسے ہی مغرب اور عشاء کے دورانیے میں ہوا ہے جیسے بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مغرب اور عشاء کے دورانیے میں ہوا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تدفین عشاء کے بعد رات کے اخیر حصے میں کی۔ لیکن کیا آج تک کوئی ایسی روایت ملی ہے کہ صدیق کا وصال ہوا، رات کے وقت تدفین ہوئی، وصال بھی رات کا وقت ہوا اور اہل مدینہ کو پتہ ہی نہیں چلا خلیفہ وقت وصال کر گیا ہے؟ اب صرف جواب اتنا دینا ہے کہ شان و عزت، شہرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے نسبت میں بقول تمہارے صدیق اعلیٰ ہے یا فاطمہ زہرا اعلیٰ ہے؟ بی بی صاحبہ اعلیٰ ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک لوتی بیٹی، یعنی جو اس دور میں آپ موجود ہے، سرکار کی سب سے لاڈلی اور آخری بیٹی، مدینہ منورہ میں مثال کر جائے اور اہل مدینہ کو پتہ ہی نہ چلے کہ بی بی صاحبہ وصال فرما گئی ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو رات کے وقت تدفین کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، وصال کا وقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب والا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اب رہ گئی اتنی بات، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ آگاہ نہ کرنا کسی کو، تو ٹھیک ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پردے کا ارادہ کیا تھا، ساری زندگی آپ نے اپنی عفت اور عصمت کا خیال فرمایا، تو اپنے جنازے میں بھی اسی عفت کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ اعلان نہ کیا جائے تاکہ مردوں کا زیادہ ہجوم نہ ہو جائے، بلکہ خاموشی کے ساتھ میری تدفین کر دی جائے۔ اور ولم یوزن، حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ بلایا گیا، تو نہ بلائے جانے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ جناب والا حضرت صدیق فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے بھی نہیں ہیں۔
سادی سی روایت میں آپ کے سامنے یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بی بی صاحبہ کی تیمارداری پر جو خاتون مقرر ہے وہ خود حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ ہے۔ صدیق اکبر کی اہلیہ جس وقت بی بی صاحبہ بیمار ہیں، وصال کے وقت ساتھ ہیں، غسل اس نے دیا ہے، سارے کام اس نے مکمل کیے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسماء بنت عمیس کو تو پتا ہو کہ بی بی صاحبہ وصال کر گئی ہیں، اور رات ہونے کی وجہ سے اسماء بنت عمیس کے شوہر یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بتایا ہی نہ جائے بی بی صاحبہ وصال کر گئی ہیں۔ لہذا خلاصہ کلام میرے ان ادلہ کی صورت میں یہ ابھی 4-6 دلیلیں میں نے مزید آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 4 مقدمے ابھی پھر بھی میرے باقی ہیں اس واقعہ پر کلام کرنے والے، لیکن اسی پر اینڈ کرتا ہوں۔ خلاصہ کلام ساری گفتگو کا میرا یہ ہے کہ یہ واقعہ اگر کتابوں میں منقول ہے تو نہ نقلاً صحیح ہے نہ عقلاً صحیح ہے، کسی صورت بھی عقلاً درایتاً روایتاً یہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ لہذا ایسے ناقابل اعتبار واقعہ کو لے کر حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی عزت کو خراب کرنا یا حضرت سیدہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پر اس طرح کی بات اٹھانا، حضرت سیدنا مولا کائنات بنو ہاشم حضرات حسنین کریمین کی عزت کو خراب کرنا، یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے، کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ بہرحال حق یہی ہے، عزت کی بات یہی ہے کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتہائی آن اور شان کے ساتھ آپ نے وصال فرمایا ہے۔ آپ کا وصال طبعاً ہوا ہے۔ ظلم تشدد کی جتنی کہانیاں ہیں یہ سارے کے سارے یار لوگوں کے گھڑے ہوئے واقعات ہیں جن کا پایہ ثبوت کو پہنچنا نہ عقلاً اس بات کا کوئی ثبوت مل رہا ہے نہ نقلاً مل رہا ہے۔ لہٰذا بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کا تقاضا یہی ہے دلائل کے ساتھ کہ آپ کا وصال طبعاً ہوا ہے، شہادتاً نہیں ہوا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اعتقاد صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بزرگوں کی عزت کا خیال رکھ کے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ۔